نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سورہ النساء آیت نمبر 31 سے 40 تک۔ تجتنبو، اگر تم اجتناب کرو، اگر تم بچو بڑے گناہوں سے۔ کبائرہ کہتے ہیں بڑے گناہوں کو، کبیرہ گناہوں کو۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں۔ پہلی بات جو نص سے ثابت ہے، یعنی ٹیکسٹ سے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، وہ کبیرہ گناہ ہے۔ نمبر 2، قرآن میں جس پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور تیسرا، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لعنت کی گئی ہو وہ کبیرہ گناہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اکبر الکبائر کیا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا اور والدین کو ستانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ اب اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہلاک کرنے والے گناہ ہے، ایک طرح سے وعید ہے، تو یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ پوچھا گیا وہ 7 کون سے گناہ ہیں، تو فرمایا شرک، جادو، قتل، سود، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار ہو جانا، پاک دامن عورت پر الزام لگانا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اکبر الکبائر کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو وہ جو تم روکے جاتے ہو، جن سے ہم دور کر دیں گے تم سے تمہاری برائیاں، تو یعنی اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے گا تو اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اور اس کا انعام کیا ہوگا؟ وَنُدْخِلْكُمْ، اور ہم ضرور داخل کریں گے تمہیں، عزت سے داخل کرنا، کہاں داخل کیا جائے گا؟ جنت میں۔ پھر فرمایا نہ تم تمنا کرو اس کی جو فضیلت دی اللہ نے، ساتھ اس کے بعض کو بعض پر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے درجے مقرر ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سٹیٹس مقرر ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ سٹیٹس دے دیا یا مرتبہ، مقام، درجہ زیادہ دے دیا تو اس پر دوسرے انسان کو یہ تمنا نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مجھے بھی مل جائے اور اس سے چھن جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو درجہ دیا، بڑا درجہ دیا، پھر اسی طرح مرد کو عورت پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، آگے ہم پڑھیں گے، تو کسی کی چیز کو پا لینے کی خواہش سے منع کیا گیا، دراصل حسد سے روکا گیا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی، جیسے ہم اگر چاہیں تو ہم اپنے فگر کو، سائز کو، ہائٹ کو اور فیچرز بدل سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے اسے نہیں بدل سکتے۔ عموماً عورتیں کہتی ہیں کہ کاش میں مرد ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مرد عورت بننے کی خواہش نہ کرے، عورت مرد بننے کی خواہش نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے درجے دیے ہیں۔ اگر دیکھا جائے مرد کو عورت پر 1 درجہ فضیلت حاصل ہے، لیکن عورت کو ماں کی صورت میں 3 درجے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو لہٰذا بتا دیا گیا کہ مردوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ تو گویا ہر ایک کے لیے نیکی کے دروازے کھلے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو جو کچھ چاہیے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ فرمایا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے سوال کرو اس کے فضل کا، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیے وارث، موالی۔ موالی مولا سے ہے، ولا بھی اسی سے ہے، اور اس لفظ کے کئی معنی، جیسا کہ پہلا معنی اس کا مددگار، سورہ تحریم میں ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور موالی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مددگار ہے۔ دوسرا آزاد کردہ غلام کے لیے بھی یہی لفظ آتا ہے، پھر آقا کا لفظ آتا ہے، اور غلامی کے بعد جو یعنی غلام کو آزاد کر دیا اس کا اور آقا کا جو تعلق ہوتا ہے اسے بھی ولا کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جیسے نکاح کے موقع پر عورت کی طرف سے ولی مقرر کیا جاتا ہے جو کہ اولو الامر ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی لفظ سے لفظ ہے۔ پھر مولا کا ایک معنی وارث بھی ہے، اور یہاں اس کا معنی وارث ہی ہے۔ پھر ایک معنی اس کا قریبی رشتہ دار بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر ایک کے لیے بنا دیا ہم نے وارث، اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار، یعنی والدین اور رشتہ دار کی جو جائیداد رہ گئی ہے اس کے وارث موجود ہیں، اور وہ جن کو باندھ رکھا ہے تمہارے عہد و پیمان نے، بس دے دو انہیں حصہ ان کا۔ یہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک دوسرے کے مال کے وارث مقرر کیے جاتے تھے، اور وہ کس طرح قسم کھا کر ایک دوسرے سے معاہدہ ہوتا تھا۔ کیسے؟ پہلی بات منہ بولے بھائی یا دوست وغیرہ کو وراثت میں حصہ دیا جاتا تھا، اور اس معاہدے کی بات اب منسوخ ہو چکی ہے۔ یہ جو حکم ہے کہ جو جن سے تم عہد و پیمان کر چکے ان کو بھی حصہ دو، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جب انصار اور مہاجرین بھائی بھائی بنے تھے تو انہوں نے اپنے مال کو آدھا آدھا کر لیا تھا، اور کہا تھا کہ تیرا خون میرا خون اور تیرا مال میرا مال، اور پھر اسی طرح جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا تو دوسرا اس کے مال کا وارث بن جاتا تھا۔ تو گویا آیت میراث سے اور سورہ انفال آیت نمبر 70 سے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے خوب گواہ ہے۔
یہ جو آیت نمبر 32 میں ذکر کیا گیا کہ مرد کے لیے ایک حصہ ہے جو اس نے کمایا اور عورتوں کے لیے ایک حصہ ہے جو اس نے کمایا، تو آپ دیکھیں کہ یہاں صرف مالی کمائی کی بات نہیں ہے، نیکیاں جو کمائی جاتی ہیں وہ بھی ایک طرح سے کمائی ہی ہے، کسب ہی ہے۔ تو مرد کے لیے کتنی نیکیوں کے ذرائع ہیں کہ وہ کماتا ہے، پھر تجارت ہے، اس میں بھی وہ اس کے لیے باعث اجر ہے، پھر خود کو اگر وہ غیر عورتوں سے بچا کے رکھتا ہے، پھر 5 وقت جو ہے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا، یہ مرد کے لیے نیکی کمانے کا ذریعہ ہے۔ پھر اپنی بیوی سے محبت پر اسے اجر ہے، والدین سے حسن سلوک پر اجر ہے۔ اسی طرح کئی ڈومینز ہیں جہاں عورت کے لیے نیکی کے مواقع رکھے گئے، جیسے بچوں کی تربیت ہے، پھر ماں باپ سے حسن سلوک ہے، ساس کے ساتھ اچھا بیہیو ہے، پھر شوہر کی طرف محبت سے دیکھنا اور اس کے حقوق دینا، یہ عورت کے لیے اجر کا باعث ہے۔ اور خود کو گھر میں روکے رکھنا، شوہر کے لیے سجنا سنورنا، اور جیسے ہمیں معلوم ہے کہ عورت کو باپردہ ہو کر حدود میں رہتے ہوئے باہر نکلنے کی دین کی خاطر اجازت ہے، تو ان ساری شرائط کو پورا کرنا یہ عورت کے لیے نیکی کے مواقع ہے۔ آیت 34 میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد ذمہ دار ہیں عورتوں پر، مرد قوام ہے عورت پر۔ جب قوامہ کے ساتھ علی آ جائے، جیسے یہاں قوامون علی النساء ہے، علی کا لفظ آیا، تو اس میں ایمفیسائز ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، اور اس کے معنی ہو جاتے ہیں حفاظت، نگہداشت کرنا، ضروریات کا خیال رکھنا اور ہر بیسک نیڈ کو پورا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ زیادہ کیوں دیا؟ کیونکہ مرد قوت میں زیادہ ہوتے ہیں، عقل کے اعتبار سے اسٹرانگ ہوتے ہیں، عورت جلدی ڈر جاتی ہے، مرد جذباتی طور پر اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ ان کے گھر میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مالی جو ذمہ داری دی ہے، اس وجہ سے انہیں درجہ بھی زیادہ دیا۔ آپ دیکھیں جس کی جتنی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے، ہم جیسے اپنی ہیرارکی میں بھی دیکھ لیں، جو بزنس ہیرارکی ہے، تو اس کا اسی طرح سے ایک اسٹیٹس بھی زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مرد کو رسپانسبلٹی زیادہ دی گئی، لہٰذا اسے درجہ بھی زیادہ دیا گیا۔ اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ درجہ کیوں زیادہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اس وجہ سے کہ فضیلت دی اللہ نے بعض کو بعض پر، اور یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں میں سے۔ تو دو باتیں پتہ چلیں، مرد عورت کا امام ہے، اس کا محافظ ہے، اور دوسرا مرد کو گھر چلانے کی جو کوالٹیز دی گئی ہیں جسمانی اور اسی طرح خرچ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اسٹرکچر بھی ایسا ہی بنایا، اس کا ذہن بھی ایسا ہی بنایا، اسی لیے اسے ایک درجہ زیادہ دیا۔ پھر آگے کچھ نیک عورت کی اور اچھی عورت کی صفات بتائی گئی ہیں۔ فالصالحات، پس نیک عورتیں جو فرما بردار ہوتی ہیں، ہمبل ہوتی ہیں، جھکی ہوئی ہوتی ہیں لیکن مجبور نہیں ہوتی۔ قانتات، فرما بردار ہیں، اور اس فرما برداری میں اور اس عاجزی میں اور اطاعت میں دوام ہے، ہمیشہ فرما بردار ہے۔ حافظات، حفاظت کرنے والی ہیں، کس چیز کی؟ للغیب بما حفظ اللہ، غائبانہ بوجہ اس کی جو حفاظت کی ان کی اللہ نے۔ تو رازوں کی حفاظت کرنے والی ہے عورت اپنے شوہر کے۔ اگر ہم دیکھیں تو میاں بیوی ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اتنا قریب کوئی رشتہ نہیں ہے ہر رشتے میں سے۔ تو ایک دوسرے کی عادتیں، خصلتیں، ایک دوسرے کا ایمان کا لیول، ایون دو ایک دوسرے کے جسم کے عیب جو ہیں وہ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کے عیبوں کی حفاظت کرنے والی ہے، پھر اسی طرح اس کے مال کی بھی حفاظت کرنے والی ہے۔ اور یہی سب کوالٹیز اچھے مرد کی بھی ہیں۔ اور یہ جو عیب کی حفاظت کی بات کی گئی، تو مرد اور عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے معاملات، اپنے جھگڑے صرف اپنے کمرے تک ہی رکھیں، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں سے ایک دوسرے کی برائیوں کا ذکر نہ کریں، ایک دوسرے کی لڑائی جھگڑوں کا، کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تب اسے اس کی کوالٹیز نہیں نظر آتی دوسرے کی، تو لہٰذا اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جدائیوں تک لے جاتی ہیں، تو ایک دوسرے کے عیبوں کی حفاظت کی جائے۔ اور یہ جو فرمایا بما حفظ اللہ، بوجہ اس کے کہ حفاظت کی اللہ نے، تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ لڑکی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں مرد کے پاس آئی ہے، اور دوسرا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عورت کی حفاظت کی، مرد کی بھی ایسے ہی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے، شوہر کی بات مانے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ فرمایا نیک عورت بہترین متاع ہے۔ تو گویا دیکھنا یہ ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی میں کیا کیا جائے۔ میاں بیوی میں جب جھگڑا ہو تو یہ کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ معاملے کو دونوں میں ختم کرے، آپس میں مسئلے حل کرے، اور دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ایون اپنے پیرنٹس کو بھی انوالو نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے مسئلے مزید بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی سیلف ہرٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کی رسپیکٹ ہرٹ ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کا جو مقام ہے وہ بھی پھر نظروں سے گر جاتا ہے۔ لڑائی تھوڑی دیر کی ہوتی ہے، لیکن اگر اس طرح کی چیزیں کر لی جائیں تو پھر ان کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ بہت دیر تک ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح مرد کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ زیادہ دیا ہے، اور اسی طرح پھر اس کی رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے، تو گویا اس کی پوچھ بھی اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مرد کی حفاظت کا ذمہ نکاح کے ذریعے عورت کو دے دیا، تو اس کے عیبوں کی حفاظت، اس کے ٹیمپر کی حفاظت، اس کے بیڈ بیہیویئرز کی حفاظت،
اور اس کے مینٹل ہیلتھ کی حفاظت یہ سب مرد کے ذمہ ہے۔ لیکن یہ عورت کو یاد رکھنا ہے کہ شکوہ محبت کا قاتل ہے، تو لہٰذا بات بات پر شکوے نہ کرے۔ لڑائی جھگڑوں کی صورت میں قرآن ہمیں کیا حل بتاتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ وَاللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے۔ نشوز کا لفظ نشزہ سے ہے، نشزہ کہتے ہیں بغاوت اور سرکشی کرنے کو۔ عورت کا شوہر کی بات نہ ماننا، ہمبل نہ ہونا، اس کو عزت نہ دینا، عورت کا اپنے شوہر کو گالی گلوچ کرنا اور اس کا خاص حق اس کو نہ دینا نشوز کہلاتا ہے۔ تو اگر یہ سب یا ان میں سے کوئی ایک جو عورت کر رہی ہے تو پھر کرنا کیا ہے، فَعِظُوهُنَّ، اسے نصیحت کرو۔ پہلا سٹیپ کیا ہے، نرم دلی سے نصیحت کی جائے۔ واعظ کہتے ہیں دل نرم کرنے والی محبت والی گفتگو کو، اور واعظ کے دوسرے معنی ہیں اجر و ثواب کی امید دلا کر بات کرنا۔ تو لہٰذا اس طریقے سے عورت سے بات کی جائے اور اسے سمجھایا جائے، اور یہ نہیں کہ ایک دفعہ سمجھا دیا تو ساتھ ہی دوسرے سٹیپ پہ چلے جاؤ، بلکہ نہیں، اس ایک سٹیپ میں ہی ٹائم لگتا ہے۔ بعض دفعہ میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ پہ اور ان کے مینٹل سٹیٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کئی دفعہ مہینہ لگ جاتا ہے، سال لگ جاتا ہے، اور کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ ٹائم۔ لیکن دوسرا سٹیپ پھر کب کیا جائے، جب پہلے پہ ہار مان لی جائے، اور وہ بھی ہم نے پیچھے پڑھا کہ مرد مینٹلی اسٹرانگ ہے تو لہٰذا وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانے گا۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور علیحدہ کر دو ان کے بستر، یعنی کہ پہلے پیار سے سمجھایا، اب دوسرا رستہ۔ سمجھانے کے دو ہی طریقے ہیں، پیار سے یا پھر ڈانٹ سے۔ تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ان کے بستر علیحدہ کر دو یا روم سپریٹ کر دو، یعنی تھوڑی ناراضگی کا اظہار کرو، اور ان دونوں میں سے ایک پھر مرد کو بھی پتہ چل جائے گا، انڈرسٹینڈنگ اتنی ڈیولپ ہو جائے گی کہ عورت کس طرح سے مانتی ہے۔ پھر اسی طرح موڈ سوئنگس پہ اور بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، سم ٹائمز عورت پیار سے مان جاتی ہے، سم ٹائم ناراض ہونے پہ مانتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا دل ایموشنل بنایا ہے اور نرم بنایا ہے، تو لہٰذا وہ مرد کی ناراضگی برداشت نہیں کرتی۔ پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، مارو انہیں، یہ تیسرا سٹیپ ہے۔ اب پہلے سٹیپس کو کوئکلی پورا کر کے یا پھر پورا کیے بغیر ہی کوئی مرد تیسرے پہ نہیں آ سکتا، اگر ایسا کرے گا تو اس سے سوال ہوگا۔ مارنا کیسا ہو، ایسا مارنا کہ نہ نشان پڑے اور نہ ہی چہرے پر مارا جائے۔ ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابتداء میں مارنے سے مطلقاً روک دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَن يَضْرِبْ خِيَارُكُمْ، تم میں سے اچھے لوگ اپنی بیوی کو کبھی نہ ماریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو اچھا مت سمجھنا جو اپنی بیوی کو مارے۔ تو لہٰذا ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے دو سٹیپس تو ایک طرح سے حکم ہے، لیکن وَاضْرِبُوهُنَّ یہ لفظ حکم نہیں ہے بلکہ آپشن ہے، گھر بچانے کے لیے، کیونکہ اصل مقصد گھر بچانا مقصود ہے، چاہے نصیحت کر کے کرو، چاہے ناراض ہو کے کرو، اور اگر ان دونوں سے نہیں بچتا تو پھر مار کے کرو، لیکن اگر مارنے سے مزید گھر ٹوٹنے کا ڈر ہے تو پھر اس سے بچا جائے۔ بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو ایسے نہ مارے جیسے کوئی اپنے غلام کو مارتا ہے اور پھر رات کو اس سے جسمانی تعلق بھی قائم کرتا ہے، یعنی کہ ایک محبت کا رشتہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کے ذریعے اس رشتے میں رکھا ہے، تو لہٰذا اس کا بھی احترام کیا جائے۔ اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو گویا مارنا صرف اس لیے کہ تاکہ بات گھر ٹوٹنے تک، طلاق تک نہ پہنچے، اور آگے فرما دیا پھر اگر وہ اطاعت کر لے، یعنی ان میں سے ایک بھی سٹیپ پر اگر وہ عورت اطاعت کر لے، مان لے، تو نہ تم تلاش کرو ان پر کوئی اور راستہ، یعنی پھر کسی اور اگلے سٹیپ کی طرف نہ جاؤ۔ اگر اس نے نصیحت سے بات مان لی تو پھر اگلے سٹیپ پہ نہ جاؤ، اگر اگلے سٹیپ سے بات مان لی تو وَاضْرِبُوهُنَّ تک نہ جاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت علم والا ہے۔ آیت نمبر 35 میں چوتھا حل بتایا گیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا، پھر اگر ڈر ہو تمہیں اختلاف کا بینہما، آپس میں، یعنی کہ ان سب کے بعد بھی اختلاف اسی طرح ہی ہے آپس میں، تو پھر مقرر کرو ایک منصف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے۔ ایسا نہیں کہا کہ مرد اپنی پیرنٹس کو لے آئے یا پھر عورت بات بات پر اپنے پیرنٹس کو شکایتیں لگاتی پھرے، نہیں، دونوں طرف سے ایک منصف لایا جائے، اور اس سے پہلے کوئی بھی فریق اپنے پیرنٹس تک یا جو بھی منصف مقرر کرنا ہے اس تک بات کنوے نہ کرے۔ جو بھی ہوگا گھر میں ایک عدالت بنے گی، کورٹ میں طلاق تک بات جانے سے پہلے گھر میں ایک عدالت بنے گی جس کا مقصد صلح کرانا ہوگا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا نہیں، ایک دوسرے پر طنز اور طعنے کرنا نہیں۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ میاں بیوی میں ایک لڑائی ہوئی جو نشوز میں آتی ہو، یہ سارا کچھ نشوز کی حالت میں ہے، عام جو میاں بیوی کی لڑائیاں ہیں وہ کامن ہیں، ان پر نہیں یہ سب کیا جائے گا۔
تو گویا یہ نصیحت کی، پھر ایک دوسرے سے ناراضگی کا بھی اظہار کیا اور مار کر بھی سمجھایا، مارنا بھی کیسا جو ہم پڑھ چکے پیچھے، اور پھر اس کے بعد ایک منصف مقرر کیا گیا جس کا مقصد اصلاح تھا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ مقصد اصلاح ہے ان یرید اصلاحا یوفق، کہ اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح کرنا، کون دونوں؟ وہ دونوں میاں بیوی یا پھر منصف، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا، خبر والا ہے۔ یاد رکھا جائے کہ اگر مرد یا بیوی میں سے کوئی بھی زیادتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے، لہٰذا خیال رکھا جائے کہ کپلز ایک دوسرے کو طلاق دینے سے پہلے یہ دھیان رکھیں کہ وہ صرف ان دونوں کو ہی نہیں بلکہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس وجہ سے سفر کرتی ہیں۔ پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور عبادت کرو اللہ کی اور نہ تم شریک کرو ساتھ اس کے کسی چیز کو، اور ساتھ والدین کے احسان کرنا۔ پہلی بات عبادت کی گئی ہے۔ دوسری بات فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ اللہ کے برابر کسی بھی چیز کو لے آنا یہ شرک ہے۔ اور تیسرا حکم دیا گیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، احسان مطلوب ہے، یہ نہیں کہا کہ آپ اچھا کریں یا برا کریں، فرمایا صرف اچھا کرو، نو چوائس، احسان کرو، اچھا کرو۔ رشتہ داروں سے بھی جو سب سے زیادہ قریب ہیں ان میں دیکھیں تو والدین ہیں، پھر اولاد ہے، پھر خون کے رشتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور یہی احسان کا لفظ آگے جا رہا ہے یتامہ اور مساکین کے لیے، والجار ذی القربیٰ، اور پڑوسی قرابت دار کے لیے، یعنی کہ آپ کے ہمسایوں میں ہی جو رشتہ دار بھی ہیں، والجار الجنبی، اور پڑوسی اجنبی کے، یعنی دو طرح کے ہمسائے ہیں، یا تو وہ رشتہ دار ہیں یا پھر وہ اجنبی یا انون ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سب سے حسن سلوک کرو۔ اس میں دو رائے ہیں، پہلی یہ کہ جو رشتہ دار نہیں ہیں، اور دوسری رائے کہ وہ ہیں تو ہمسائے یا رشتہ دار ہیں یہ دوسرے، لیکن ان کا گھر دور ہے، یعنی ایسے رشتہ دار مراد ہیں جن کا گھر دور ہے، یا پھر ایسے پڑوسی مراد ہیں، ایسے ہمسائے مراد ہیں جن کا گھر دور ہے۔ یہ دیکھا جائے کہ ہمسایہ صرف یہاں سے پتہ چل رہا ہے ساتھ والے گھر میں رہنے والا نہیں، بلکہ اس سے نیکسٹ اور نیکسٹ ٹو نیکسٹ بھی ہمسائے ہی کنسیڈر ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ساتھی پہلو کے اور مسافر راہگیر کے، تو لہٰذا ان سب سے حسن سلوک کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور کس سے؟ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو تمہارے دائیں ہاتھ کے مالک ہیں، یعنی کہ جن کے تم مالک ہو، تو وہ کون ہیں؟ غلام۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں وہ پسند کرتا اسے جو خود پسند ہو اور فخر کرنے والا ہو۔ مختال کون ہے؟ جو دوسروں سے آگے بڑھ کر، جس کا درجہ زیادہ ہو اور پھر وہ خود کو بڑا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے۔ دراصل فخر اور تکبر کی وجہ سے تو انسان ایسا کرتا ہے تو اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بخل کیا ہے؟ جس کا ادا کرنا واجب ہے اس کا ادا نہ کرنا بخل ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں زیادہ خرچ نہیں کر رہا تو وہ بخل کر رہا ہے، اسراف نہیں کر رہا تو وہ بخل کر رہا ہے، نہیں، جس کا ادا کرنا واجب ہے، لازم ہے، وہ نہیں ادا ہو رہا تو پھر بخل ہو رہا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، یعنی خود بھی بخل کرتے ہیں، خود بھی کنجوسی کرتے ہیں، کہ ہاں کنجوسی کا بھی دھیان رکھا جائے، اسراف نہیں کر رہا، کوئی چیز ضائع نہیں کر رہا تو وہ کنجوسی نہیں ہے، یعنی کہ حق ادا نہیں کر رہا تو وہ کنجوسی ہے۔ تو اگر کوئی بخل کر رہا ہے اور دوسرے کو بھی بخل ہی کا حکم دے رہا ہے۔ اور تیسرا، وہ چھپاتے ہیں اس کو جو دیا اللہ نے اپنے فضل سے۔ اب جیسے کوئی بخل کر رہا ہے، کوئی کنجوسی کر رہا ہے، کوئی چھپا رہا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اسے مال، علم، قوت، اپنی رحمت اور نعمت سے نوازا ہے، وہ اس کو چھپا رہا ہے۔ ویسے لوگوں کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہینہ، عذاب رسوا کرنے والا۔ یہاں کافر کون ہے؟ انکار کرنے والا کون ہے؟ اللہ اور رسول کی بات نہ ماننے والا کون ہے؟ جو بخل کر رہا ہے۔ اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دکھانے کے لیے لوگوں کو، اور نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ آخری دن پر۔ اب یہاں پھر کس کی بات آ گئی؟ جو اپنی ذات کی بڑائی کے لیے، جو خود پسندی کے لیے اور اپنے مال کے دکھاوے کے لیے اسے خرچ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مختالاً فخورا کو، سیلف پریز کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ دراصل ایسے لوگوں کے ایمان پہ ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ ہی وہ آخری دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ریاکاری ایمان کی کمزوری کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جن کا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، یا کم ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے، وہی لوگ دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان ہو، اس کے رب ہونے کے پر ایمان ہو، اس کی الوہیت پر ایمان ہو، اس کی اسماء و صفات پر ایمان ہو۔ تو پھر فرمایا وَأَنفَقُوا، اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق دیا ہے اللہ نے انہیں۔ اور جو کوئی ہو شیطان اس کا ساتھی، تو کتنا برا ہے اس کا ساتھی، یعنی شیطان جو ہے وہ ریاکاروں کا دوست بن جاتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ اور کیا آفت آتی ان پر اگر وہ ایمان لے آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے ڈانٹ کا انداز ہے بخیل اور ریاکار کے لیے کہ اگر وہ ایمان لے آتا تو کیا برا تھا اس میں؟ ایمان لے آنے سے مراد یعنی بخل سے بچ جاتا، اور وہ اللہ پر اور آخری دن پر ایمان لاتا اور وہ خرچ کرتا اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔
اس سلسلے میں سورہ الانعام آیت 160، سورہ طٰہٰ 112، سورہ البقرہ 261 کو بھی پڑھا جائے۔ ایمان والوں کو دنیا میں بھی بدلہ ملتا ہے اور آخرت میں بھی ان کا مال بڑھا دیا جاتا ہے، ان کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بڑھا چڑھا کر کئی گنا اجر سے نوازے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا برابر ذرے کے۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے اسمالسٹ پارٹیکل، جو ٹوٹ نہ سکے، جو فردر ڈیوائڈ نہ ہو سکے۔ تو اتنا سا جو چھوٹا سا ذرہ ہے، اتنا بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، اور اگر ہو ایک نیکی تو وہ دگنا کر دے گا اسے۔ سبحان اللہ۔ اور اس رب کے پاس اجر ہے بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين۔ الہی آمین۔